جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، ذلت اور شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور اب ہمیں یقین آ گیا۔ جواب میں ارشاد ہوگا کہ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جب ابلیس نے کہا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ نے چونکہ مجھے ایسا حکم دیا جو کرنا میرے لیے مشکل تھا، تو میں تو آپ کی یہ جو انسان ہے اور اس کی ذریت ہے اس کو ضرور ہی اپنے ساتھ بھٹکا کے لے جاؤں گا۔ تو تب یہ چیز کہی گئی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری وہ بات پوری ہو گئی۔ اللہ نے تب کیا کہا تھا کہ اچھا تجھ سمیت جو بھی تجھے فالو کرے گا میں سب کو جہنم کو سب سے بھر دوں گا، سب انسانوں سے بھر دوں گا۔ تب یہ بات کی گئی تھی۔ تو پس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا۔ ابھی ہم یہی ذکر کر رہے تھے نا کہ اصل میں ہوتا کیا ہے، ایمان بالغیب ہے کیا کہ بن دیکھے انسان سب چیزوں پر ایمان لائے، جنت پر ایمان لائے، جہنم پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، بعث بعد موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لے کر آئے انسان۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، یہاں پر یہی بتایا گیا پس اب چکھو مزہ اس سزا کا کہ تم اس دن کی ملاقات کو تم نے فراموش کر دیا تھا، قیامت کے دن کی، موت کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، تو اب ہم نے تمہیں فراموش کر دیا۔ یہی چیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا اللہ لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا تو دنیا میں میرا ذکر بھولے ہوئے تھا نا۔ اب دیکھیے ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں نا اس کے مطابق سزا ملتی ہے، تو اسی لیے کہا گیا چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے ان کرتوتوں کی پاداش میں جو تم کرتے رہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غضبناک کیوں ہوں گے بندوں پر؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صاف صاف ہدایت، صاف صاف انسٹرکشنز، صاف صاف قرآن کی آیات کو، نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہ مانا ہوگا، ان کے سامنے تکبر کیا ہوگا اور شیطان کے چیلنج میں شیطان کا ساتھ دیا ہوگا کہ میں ان سب کو اور ان سب کے ساتھ بہت سوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اکثریت کو لے کے جاؤں گا۔ اور انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والے تمام اعمال کیے ہوں گے اور صرف غفلت اور لاپرواہی کرتے رہے ہوں گے اور صرف اپنی خواہشات کو الہ بنایا ہوگا، اپنی مرضی کے لائف سٹائل کو جینا چاہا ہوگا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بچے، ہمارا ماحول چاہتا کیا ہے ہم سے؟ ہم سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مت ڈرایا کریں، آپ ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن آیا کس لیے ہے؟ برے انجام سے ڈرانے کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کچھ اور لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر تو ہو گیا قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن کو اپنا لائف سٹائل نہ بنانے والے، قرآن پر ایمان نہ لانے والے، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے۔ جی تو فرمائیں گے کہ ہماری آیات کو پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا خرو، تو خرو سے کی مراد ہے آواز کے ساتھ گرنا، بے اختیار گرنا، ایسا گرنا جو بے اختیار ہو جس میں آواز بھی ہو۔ سجدن، سجدے میں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو جب سنتے ہیں، قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، قرآن جب ان کے دلوں پر اترتا ہے تو ان کے حال ویسا نہیں رہتا جو قرآن سننے سے پہلے کا حال ہوتا ہے۔ یہ سجدہ محض خالی سجدہ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کا، وَسَبَّحُوا، تسبیح سے بھرا ہوا سجدہ ہوتا ہے۔ اس میں پاکی بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہوتی ہے اس سجدے میں، اور کانشیسلی پاکی بیان کی گئی ہوتی ہے۔ ہماری تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، اور بس خلاص کہ اللہ بہت عظیم ہے۔ اتنی پیاری بات اور ہم اس طرح ان اٹینڈنٹلی اس کو ادا کر دیتے ہیں صرف زبان سے۔
سبحان ربی العالی، میرا رب بہت بلند ہے، سبحان ربی العالی، میرا رب بہت بلند ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کی تعریف۔ تو ہمارے سجدے اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کے ساتھ، اور ایسی تعریف اور تسبیح نہیں جو منہ میں ہم نے یاد کی اور وہ ادا ہوتی جاتی ہے، ایسی تعریف اور تسبیح کے ساتھ آباد ہونے چاہیے جن کو ہم اون کرتے ہوں، جن میں ہم یقین رکھیں کہ اللہ پاک ہے۔ تو وہ کیسا پاک ہے؟ وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر برائی سے پاک ہے، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو نہ سن سکیں یا ان کی دعائیں پوری نہ کر سکے، وہ سب کر سکتا ہے۔ ہمارے سجدے اس طرح آباد ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر کچھ ان لوگوں کی ذکر کیا جا رہا ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب ہم اپنا ایمان ٹیسٹ کریں ان چیزوں کے اوپر کہ جب ہمارے آگے اللہ کی آیات چلتی ہیں تو ہم کتنا سجدوں میں گر جاتے ہیں، ہم کتنا ڈھہ جاتے ہیں، ہم کتنا گر جاتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا، ہم کتنی پاکی بیان کرتے ہیں، اور پھر خالی پاکی بیان نہیں کرتے، اس پاکی کے ساتھ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، رب کی حمد بھی ہوتی ہے، رب کی تعریف بھی ہوتی ہے، اس توفیق پر بھی تعریف ہوتی ہے کہ جس نے وہ سجدہ ہم سے کروا لیا شکر کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر سے کیا مراد ہے؟ کس قسم کا تکبر؟ دیکھیے، قرآن پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا کوئی معمولی یا آسان بات نہیں ہے، یہ مشکل ہے، یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، یہ انسان کے سرنڈر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں، دیکھیے ہم نے اتنے سال جو دنیا کی زندگی گزاری ہوتی ہے نا، تو جب ہم قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں تو اس دماغ کی سلیٹ پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ قرآن لکھنے کے لیے، اس سلیٹ پہ قرآن کو اتارنے کے لیے ہمیں اس سلیٹ کو کلین کرنا پڑتا ہے، اپنی غلطی کو دیکھ کے غلطی کو ماننا پڑتا ہے، پتہ چلانا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم نے غلط کی ہے، اب اس کو ہم اریز کریں گے اور اس پہ نئی تحریر ہوگی اور وہ قرآن کی ہوگی۔ قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے، تو جب قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہوتا ہے اور ہم جب قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھیں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی بات سنے تو اس کا دل گھٹے، تنگی کا شکار ہو، اپنے خلاف سمجھے کہ یہ ہمیں ہی سنائی جا رہی ہیں باتیں، تعویلیں پیش کرے کہ نہیں وہ اس وجہ سے میں ایسے کرتی ہوں، نہیں میں اس وجہ سے ایسے کرتی ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھے تو وہ کہے ہاں میری کمزوری ہے، میں عمل نہیں کر پا رہا، میرے اندر یہ سب کمزوریاں موجود ہیں، میں نہیں سرنڈر کر پا رہا۔ وہ سوچے، وہ اپنا حال دیکھے۔ یہ ہے سجدوں وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ اپنی کمیاں کمزوریاں ایڈمٹ کرتا ہے۔ ہمارا تو پرابلم ہی ہے، ہمیں تو لگتا ہے ہم کمزور ہیں ہی نہیں، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سب سے زیادہ جاندار ہیں۔ اب قرآن میں جو بات کی گئی ہے وہ تو ہم یہ نہیں زبان سے نہیں کہتے کہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے، لیکن جب ہم اس پہ عمل نہیں کرتے یا ہم اس کو سننے کے بعد کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، بڑا ڈر لگا، ہوتا نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، انسان کیسے کرے، تو کیا یہ تکبر کا جملہ نہیں ہے؟ ہم نے جب کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، ہم بائی ہک اور بائی کروک اس کو کر لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں۔ کہاں مشکل آتی ہے اللہ کا حکم ماننے میں؟ تو جو شخص جب اپنا آپ مار دیتا ہے نا، اپنے کبر سے باہر آ جاتا ہے، اپنی بڑائی سے باہر آ جاتا ہے، اپنی طاقت، اپنی زوم سے باہر آ جاتا ہے، تو پھر اس کو سچائی نظر آتی ہے، پھر اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی سلیٹ جب صاف ہو جاتی ہے نا، پھر اس سلیٹ پہ قرآن کی تحریر آتی ہے، پھر اس کے دل میں قرآن اترتا ہے، پھر اللہ اپنے احکامات ماننے آسان کر دیتے ہیں جب انسان اپنی پرانی چیزوں کو صاف کرتا ہے۔ جب ہم اپنے پرانے ذہنوں کے ساتھ اور اپنے پرانے خیالات کے ساتھ قرآن کو اپنے ساتھ سوچتے ہیں اور اپنی سوچ پہ پرکھتے ہیں کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اللہ نے یہ کیوں فرمایا، کیسے فرمایا؟ بھئی اگر میری اور آپ کی عقل ناقص ہے تو اس میں قرآن کا کیا قصور؟ اللہ کا علم، اللہ کی حکمتیں تو ہماری ذہنوں میں ویسے بھی نہیں سما سکتی، لامحدود محدود میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو پھر سب سے پیاری چیز کی قربانی بھی انسان کر سکتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب اس کو اپنے رب کی معرفت آتی ہے، جب وہ تکبر چھوڑتا ہے، جب وہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ ہر چیز قربان کرتا ہے اپنے رب کے لیے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تو پھر ان ایسے لوگوں کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا تتجافا، اس کا مطلب ہے کسی ایک جگہ چین نہ پڑنا، کسی ایک جگہ قرار نہ آنا۔ مراد آپ یہ سمجھیں کہ اپنے بستروں میں ایسے لوگ فٹ ہو کر نہیں لیٹ سکتے، بے سدھ ہو کر نہیں سو سکتے، بالکل سکون کی نیند نہیں سو سکتے، وہ بے چین رہتے ہیں۔
تتجافا یعنی کبھی ایک کروٹ لیتے ہیں کبھی دوسری کروٹ لیتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، ان کی سائڈز بے قرار رہتی ہیں، عن المضاجع ان کے بیڈز میں، ان کے بیڈز میں ان کو سکون نہیں آتا. وہ رات سوتے ہیں تو اپنے ذہنوں میں یہ رکھ کے سوتے ہیں کہ مجھے بھی اٹھنا ہے، مجھے رات کے اس پہر اٹھنا ہے. اب دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں اٹھنے کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم غمگین ہیں، دنیا کے کسی غم سے چور ہیں، ہمارے کوئی بچے کا پیپر ہے، یا ہمارے بچے کی کوئی پریشانی ہے، یا ہماری کوئی بڑا ایشو ہے فیملی کا یا فائنینشلی، ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہمیں نیند نہیں آ رہی، تو ہم کہیں کہ اچھا کروٹیں بدل رہی ہوں تو میں اٹھوں اور میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں. ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک تو یہ رویہ ہے. دوسرا رویہ کیا ہے کہ انسان رات کو الارم سیٹ کر کے سوئے، اپنے پوری دن کو اس طرح کی پلاننگ بنا کے سوئے، یا اپنی پورے دن کی پلاننگ ایسے کرے کہ میں نے رات کو اٹھنا ہے. اور یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ فجر، یہاں پہ تو مراد تہجد ہے کہ تہجد کے لیے وہ لوگ اٹھتے ہیں، یہاں پہ فجر کی نماز ہی مراد لی گئی ہے. لیکن تتجافا جنوبہم عن المضاجع جو ہے نا، یہ صرف اور صرف محبت والا شخص ہی کر سکتا ہے، جس کو نیند ہی نہ پڑے. اور ہماری تو نیند ہی نہیں کھلتی. یہاں پر تو بات ہے نیند ہی نہیں آ رہی، اس کی نیند ہی بے چین ہے کہ نہیں میرا وقت نہ کہیں نکل جائے. ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں، اور اس جدائی میں وہ جب اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. خوف اور امید کیا ہے؟ خوف اس بات کا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں میری عبادت پسند آئی کہ نہیں آئی، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بہت شکور ہے، وہ بہت قدردان ہے، وہ ضرور قدر کرے گا میری عبادت کی. یعنی خوف بھی ہے، اور پھر خوف ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل کے قابل ہی نہ رہے، اس خوف کے ساتھ وہ عمل بھی کرتا ہے وہ شخص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یاد رکھیے یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ اتنی پیاری عبادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ یہ اپنی باتیں منوا لیتی ہے اللہ سے، یہ دعائیں منوا لیتی ہے اللہ سے. سوچیں میرے اور آپ کے دل میں کتنی خواہشیں ہیں نا، کیسی کیسی دعائیں ہیں جو دبی ہوئی ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائیں. اس کے لیے اپنی تہجد کو آباد کریں، اپنی راتوں کو آباد کریں، اپنے رب سے محبت میں جاگیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس لیے جاگے کہ چونکہ میں بڑی پریشان ہوں تو مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں اٹھ کے ذکر کر لیتی ہوں، اس کا بھی اجر اللہ دے گا، اللہ اس کو بھی سنتا ہے. لیکن ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں رکھ کے سوئے کہ نہیں مجھے اٹھنا ہے، مجھے اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں گزارنا ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ سب سے بڑی قربانی نیند کی کیسے ہے. ہم کھانا قربان کر لیتے ہیں، ہم اپنے جوڑے قربان کر لیں گے، ہم نہیں خریدیں گے، یا ہم ہر چیز کی قربانی کر لیں گے، لیکن نیند ایسی چیز ہے جس کی قربانی کرنا بڑی مشکل چیز ہے. اور وہ ہم کب قربان کرتے ہیں؟ جب ہمیں کسی سے بہت محبت ہو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ شادیوں سے پہلے اتنا ریلیکس ہونے والی بچیاں کہاں مائیں بنتی ہیں، نہ ان کی راتیں اپنی رہتی ہیں نہ ان کے دن اپنے رہتے ہیں. ایک بچے کی چھوٹی سی پکار پہ وہ ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، پوری رات اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے کے بیٹھتی ہے. اتنی لاڈوں پلی ہوئی بیٹیاں ہوتی ہیں، کس طرح اپنی اولاد کے لیے وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں. وہ کیوں بھولتی ہیں؟ وہ محبت بھلواتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے، اس کے علاوہ کوئی آپ کا کوئی بہت پیارا عزیز جب ہمارے گھر آئے، اور وہ آئے دور سے ہمارے سے ملنے بہت عرصے کے بعد، تو ہم جیسے ہی شام کو کھانا وانا کھا کے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں. نہیں، ہم ان کو وہ ٹائم دیتے ہیں رات کا، تنہائی کا، پھر رات کو بیٹھ کے جی گپے لگائیں گے. وہ محبت ہوتی ہے نا. لیکن ہم اپنی محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں یہیں پر ٹیسٹ کر لیں. یہ ہماری محبتوں کے امتحان ہیں، یاد رکھیے. ہم اپنی محبتیں، بڑے دعوے ہیں ہمارے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو یہ محبتوں کا ٹیسٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے. اب سوچئے، محبت کرتا ہے، ان پر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے. اور ان میں سے ایک جس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن پھر بھی وہ قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا، میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے. یعنی اللہ انجوائے کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے ایسے شخص کو، اللہ محبت کرتے ہیں ایسے شخص سے. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. اسی طرح وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، رات کا کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے تھکن سے چور ہو، سب سو جائیں، اور یہ خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یہ محبتوں کا پروف ہے. اب دیکھیے یہ بات نہیں ہے نیند ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، ہم نیند کی قربانی نہیں دیتے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم یہ کریں،
لیکن ہم اتنے مغلوب ہیں اپنی روٹین لائف سے کہ ہم ان کو نہیں کر سکتے. ہم سب سے پہلے تو اس کے لیے یہ ہے تہجد کیسے پڑھیں. اس میں تو آپ سب سے پہلے پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دعا مانگیں تہجد کے لیے. بہت کثرت سے دعائیں مانگیں کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں تہجد پڑھوں, اللہ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے محبت کریں, اللہ آپ مجھے توفیق دے دیں, اور اپنی کمزوری بھی ایڈمٹ کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ میں آپ کی توفیق کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی, آپ مجھ سے پڑھوا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے لیے خود بخود ایسے مواقع پیدا کر دیں گے. شوق کے اظہار کے ساتھ طلب کریں, اللہ کے آگے اپنا شوق رکھیں, پھر اللہ سے اپنے وقت میں برکت مانگیں. اس کے بعد کچھ پریکٹیکل ٹپس میں تہجد کی ایک یہ بھی ہے کہ اپنا دوپہر کا مسنون قیلولہ کریں. آپ چاہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ آنکھیں بند کر کے نیپ لیں, لیکن لیں. آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو اتنا بوسٹر دے گا کہ آپ تہجد کے لیے فریش ہوں گے. اور اس میں تہجد کے لیے سب سے ضروری رات کا جلدی سونا ہے. اگر آپ رات کو 12-1 بجے سو رہے ہیں پھر تو آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے, اور اگر اٹھیں گے بھی تو وہ کیسی تہجد ہوگی, جمائیوں سے بھرپور, شیطان کے ہنسنے والی, وہ ہنسے گا دیکھ دیکھ کر. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے قیام اللیل ہی کا دوسرا نام تہجد کو ہی قیام اللیل کہا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انیشیل سٹیجز پہ اگر آپ چاہیں اور اس کے لیے آپ آسانی چاہتے ہوں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ کی روٹین رات کو 12-1 بجے سونے کی ہے تو آپ 12-1 بجے 2 نوافل پڑھ کے یا 4 نوافل یا 6 جتنا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تہجد قیام اللیل کی نیت سے پڑھ کے سو جائیں. آپ کو انشاءاللہ اللہ سے اجر دیں گے اس کا. اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ آپ آدھی رات کو بھی اٹھنے کی عادت بنا لیں. اور آج کل تو رمضان میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ویسے ہی بہت آسان ہے. اس میں دعائیں مانگیں, اپنی تہجد کے لیے دعائیں مانگیں, اور پھر جب اٹھیں تو اپنے لیے دعائیں مانگیں, اپنی تہجد کی برکت. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ جب تہجد اگر آپ کی کو توفیق ہو گئی ہے, آپ کو تہجد نصیب ہو گئی ہے, تو اس تہجد کا ذکر لوگوں سے کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے اتنا زیادہ وہ نعمتیں شرنک ہوتی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت خاص عبادت ہے, اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کی عبادت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایک اور چیز وہ جس سے انسان کو بڑی محبت ہے, اور وہ ہے مال. بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال, یہاں تک کہ قبروں کو دیکھ لیتا ہے, اور وہ مال پھر دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بات یہاں پہ کی گئی نا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے, دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کو شیئر کرنا. اور رزق کو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں اللہ نے مال کا نام نہیں لیا, رزق کا لفظ استعمال کیا. تو رزق سے کیا مراد ہوتی ہے؟ رزق میں ہماری جسمانی صلاحیتیں بھی آتی ہیں, ہماری جسمانی طاقتیں بھی آتی ہیں. اپنے ارد گرد دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو کن نعمتوں سے نوازا ہے, ان کو آپ شیئر کر سکیں تو وہ نعمتیں بھی آتی ہیں, مال بھی آتا ہے, علم بھی آتا ہے, اچھا مشورہ بھی آتا ہے, کسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی آتا ہے, اچھا اخلاق بھی اللہ کی طرف سے ملا ہوا رزق ہے جو ہم لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جہاں تک صدقے کی بات ہے تو یاد رکھیے صدقے کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیث ہے نا وہ, کہ صبح جب ہوتی ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں, سورج کے ساتھ ہی اترتے ہیں, اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور نہ دینے والے کا روک لے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا تھا نا, گن گن کر مت رکھ ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا. ہم اصل میں تھوڑے سٹنجی ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس نہ ہو. تو اس کا بھی ایک پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ڈھیروں مال صدقہ کریں. آپ ایک باکس بنا لیں, صدقہ باکس ہو, وہ آپ کے گھر میں موجود ہو, آپ کے بیڈ روم پہ, آپ کی نماز کی جگہ میں آپ کہیں قریب اس کو رکھ لیں. اس میں 2 روپے روز کے ڈالیں, 10 روپے روز کے ڈالیں, 100 روپے روز کے ڈالیں, لیکن وہ جو باکس ہوگا نا وہ آپ کو موقع دینے والا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی, چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی صدقہ کرنے کا. کیونکہ چھپے صدقے کا تو بہت فائدہ ہے, جنت میں لے جانے والا اعمال ہے, حشر میں سختیوں سے بچانے والا اعمال ہے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سایہ ملنے والا, انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. قرآن حشر والے دن انسان اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے ہوگا. پھر قبر کی آگ کو بجھانے والا عمل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے صدقہ کرنا.
تو اپنے پاس رکھیں ایک ایسا باکس جس میں آپ مال صدقہ کر سکیں. ضروری نہیں اس میں ہزاروں ڈالیں, ایک منی باکس رکھ لیں. دن میں کوئی غلطی ہو یا دن میں آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیں کہ اللہ وہ فرشتہ پکارتا ہے تو میں صبح اٹھتے ہی پہلے صدقہ کروں تو میرے دن کا آغاز صدقے سے ہو, تو آپ کو انتظار نہیں کرنا کہ یہ صدقے کے پیسے میں جاؤں تو میں کسی کو دوں. آپ نے اس باکس میں ڈال دیے, پھر آپ جب اس کو نکال کے کسی کو دینا چاہیں, آپ کی طرف سے تو چلے گئے, آپ کے ہاتھ سے نکل گئے, اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑی خوبصورت آیت بیان فرماتے ہیں, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون, جزاء بما كانوا يعملون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں اللہ نے ان کے لیے چھپا کے رکھا, اس کی کسی متنفس کو خبر تک نہیں ہے. ایسا چھپا ہوا ریوارڈ کیوں ہے ان کا؟ کیونکہ ان کے اعمال چھپے ہوئے تھے. یہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا واویلا نہیں کرتے تھے, اس کا ذکر نہیں کرتے تھے کہ میں تہجد میں کیا کیا کرتی ہوں, میں تہجد میں کب کب اٹھتی ہوں, میں کتنی کتنی عبادت کرتی ہوں. وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے. وہ صدقہ کس طرح کرتے تھے؟ ایسے کہ دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں کو محسوس نہیں ہوتا تھا, بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے کیا لیا یا کیا دیا. اس طرح کا وہ صدقہ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ایسے سیکرٹلی نیکی کرنے والوں کی سیکرٹ جزا رکھی. اور اس سلسلے میں بہت ہی خوبصورت حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے کا آدمی کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. اس آدمی سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا. وہ آدمی عرض کرے گا, اے میرے رب میں کیسے جاؤں؟ وہاں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے مراتب اور اپنی اپنی جگہوں کو متعین کر لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا, اے میرے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے, جا اتنا ملک ہم نے تجھے دے دیا, اور اتنا اور ہی, اور اتنا اور ہی, اور اتنا اور ہی, اور اتنا اور ہی, یعنی 5 گنا. وہ آدمی کہے گا, میرے رب میں راضی ہو گیا, اے میرے رب میں راضی ہو گیا, اے میرے رب. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے, یہ بھی لے لو اور اس سے 10 گنا اور بھی لے لو, اور جو تیری طبیعت چاہے اور جو تیری آنکھوں کو پیارا لگے وہ بھی لے لو. وہ کہے گا, اے میرے رب میں راضی ہو گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا, اچھا مطلب حیران ہوئے ہوں گے نا کہ یہ تو ادنا درجے کا تھا, تو اب بڑے درجے والے کے کیا حالات ہوں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا, وہ لوگ جن کو میں نے خود منتخب کیا, جب میں نے ارادہ کر لیا تو ان کی عزت کی جگہ کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا. سبحان اللہ. اور پھر اس پر مہر بھی لگا دی. تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں اور مرتبوں کا خیال گزرا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, کسی کے وہم و گمان سے نہیں گزرا وہ. اور اس چیز کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے, اور وہ یہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون, بما كانوا يعملون. تو آپ دیکھیے آج جب دنیا میں اتنی زیادہ اٹریکشنز ہیں, اتنی زیادہ ہماری راتیں آباد ہیں, ہمارے پاس اتنے گیجٹس ہیں, ایسے ایسے ٹی وی چینلز ہیں, ایسی ایسی اٹریکشنز ہیں, اور ان اٹریکشنز کو انسان کٹ ڈاؤن کرے, ان چیزوں کو انسان کٹ ڈاؤن کرے, اور کٹ ڈاؤن کر کے انسان فوکس کرے اپنی عبادتوں پر, انسان فوکس کرے اپنی تہجد پر, انسان فوکس کرے صدقات پر, اپنی نمازوں پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور پھر اس کے بعد امید بھی رکھے, دعائیں بھی مانگے. بما کانوا یعملون یہی چیز ہے. تہجد تو چھوڑ دیں, وہ تو بہت دور کی بات, ہماری تو فجر ہی قضا ہو جاتی ہے, اور فجر میں بھی سب تب خصوصی طور پہ آزمائش ہو جاتی ہے جب راتیں چھوٹی ہوں. ہمیں لگتا ہے, ہم صاف کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, اٹھا ہی نہیں جاتا. وہ اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ ایسی کون سی مشغولیت ہے جو ہمیں اٹھانے سے روک دیتی ہے؟ وہ پھر وہی یاد کر لیں کہ وہ کیا سورہ طٰہٰ میں گزرا تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے اپنے خواہش نفس کو الہ, سورہ فرقان میں کہ اس نے اپنے ایسے شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے. تو وہ خواہش نفس یہی تو ہے, یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہمیں راتوں کے قیام سے روک دیتی ہیں,
ایسی ایسی فیملی گیٹ ٹوگیدرز جو راتوں کو اتنا اتنا ٹائم لے جاتی ہیں جس کے بعد ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ایسے پھر اللہ تعالیٰ نے لپیٹ کے بٹھا دیا نا اب گھروں میں کہ اب صرف ہمارے پاس وہ ٹیلی ویژنز ہی رہ گئے یا وہ گیجٹس ہی رہ گئے. ہم انہی کو غنیمت سمجھ رہے ہیں, ہم اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں, ہم اسی میں وقت گزار رہے ہیں, ہم اسی میں وقت ضائع کر رہے ہیں. اور پھر ذکر, اللہ کا ذکر, نمازیں, وہ اس سے پیچھے جا رہی ہیں. اب تو ہم کوارنٹائن میں بیٹھے ہیں, سب لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں. اب حالات دیکھیں باہر کیا ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہمارے یہ حالات ہیں تو پھر ہم کب درست ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو. مومن کون ہوتا ہے؟ جس نے سرنڈر کیا ہوتا ہے. سورہ سجدہ ہے نا, جو سجدے ایسے کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دیتا ہے, جو عمل ایسے کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جاتا ہے. تو وہ شخص جو مومن ہو, جس نے اللہ کے آگے سرنڈر کیا, اس شخص کی طرح ہو جائے. جو فاسق ہو, آپ جانتے ہیں نا فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدود کو جانتا ہے اور جاننے کے بعد توڑتا ہے. یہ بہت ڈرانے والی ڈیفینیشن ہے فاسق کی, کہ جو جانتا ہے کہ اللہ کی حدود کیا ہیں لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ جہنم کیسی ہوگی؟ بہت سخت آیت ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. جب اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں دھکیل دیے جائیں گے, واپس نکلنا چاہیں گے پھر دھکیل دیے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا چکھو اسی آگ کا عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. یعنی دنیا میں جب محبتوں کے مرکز فرق تھے, مزاج فرق تھے, طریقے فرق تھے, لائف سٹائل فرق تھے, تو مومنوں اور فاسقوں کے انجام بھی فرق ہو گئے. آپ دیکھیں نا, شوق فرق, لباس فرق, سوچ فرق, محبتیں فرق, تو اینڈ بھی فرق. تو ایسا ہی ہے, چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے, جس کو ہم کہتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. ایک تو یہ اس نے ہمیں بہت نقصان دیا. اللہ غفور الرحیم ہے, کل بھی ہم نے اسی نوٹ پر اینڈ کیا تھا, آج بھی ہم اسی نوٹ پر اینڈ کریں گے کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے میں شک نہیں ہے. لیکن اللہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جو سچی توبہ کر کے اپنے اعمال کی درستگی کرے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو زبان سے توبہ توبہ کرتا ہے اور اعمال اپنے نہیں بدلتا, تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں انہیں کسی نہ کسی طرح چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہیں گے. اللہ اکبر. یہ آ گیا میرا اور آپ کا آج کل کا حال. یعنی بڑے عذاب سے مراد قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے, اور اس سے پہلے عذاب الادنا کہا گیا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ لوٹ آئیں. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ بڑے عذاب سے مراد ہے قیامت کے دن جہنم کا عذاب, اور عذاب الادنا سے مراد ہے دنیا میں پہنچنے والی مصیبتیں. آپ اپنی آج کی حالت دیکھ لیں, اس وقت ہم کس کنڈیشن میں اور کس سچویشن میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ کرونا کا ایک چھوٹا سا جو جنود ہے نا, اللہ کے جو جنود ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہے, کس طرح انسانوں کو گھٹنوں پہ لے کر آ گئے ہیں, گھٹنوں پر. آپ دیکھیے یہ عذاب الادنا سے مراد کیا ہے, جو کئی دفعہ انسانوں کو انڈیویجولی فیس کرنے پڑتے ہیں, کبھی کبھی ایز اے نیشنز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور اب تو پوری دنیا پہ چھا گئے. مثلاً بیماریاں آ گئیں, مالی نقصان آ گئے, عزیز و اقارب کی کوئی موت ہو جاتی ہے, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی اجتماعی زندگی کے کوئی مصائب ہو گئے, قحط ہو گیا, زلزلہ ہو گیا, کوئی وبا ہو گئی, کوئی فسادات ہو گئے, لڑائیاں ہو گئیں, جن سے بیک وقت ہزاروں انسان ختم ہو جاتے ہیں. آج ہم اس کو پریکٹیکلی ہمارے اوپر گزر رہی ہے یہ چیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم بڑے عذاب سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹکے چھوٹے چھوٹے دیتے رہتے ہیں. اور وہ جھٹکوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ رجوع اللہ کریں. تو یہ ہماری جو یہ تھیم ہے نا, یہ جو سیشن ہم کر رہے ہیں رجوع اللہ کا, اس کی بھی یہی تھیم ہے کہ ان حالات میں بھی نہیں اگر ہم پلٹے تو پھر ہم کب پلٹیں گے؟ ختم ہونے کے بعد. وہ تو پلٹنا ہی وہاں ہے. تو پلٹنے کا موقع تو آج ہے. کل حساب ہے. کل عمل کی توفیق اور موقع نہیں ہوگا, کل حساب ہوگا. آج حساب نہیں ہو رہا, عمل کی توفیق ہے. اور آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ میرا لائف سٹائل ہو, قرآن کی بات نہ کی جائے, دین کی بات نہ کی جائے. تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو, یہ بس ایک وائرس ہے, کہیں سے آ گیا کہیں چلا جائے گا. بھئی کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا؟ کہیں سے نہیں آیا. یہ اللہ کے جنود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے, گھٹنوں پہ لے کے آ گئے ہمیں. مگر پھر بھی ہم انسان نہیں بن رہے. اللہ تعالیٰ صحیح کہتے ہیں نا کہ انسان بڑا ظالم ہے.
تو یہاں پہ یہی بات کی گئی لعلہم یرجعون ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا. یہ لیجئے کیا بات ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے, نصیحت کی جائے, پھر وہ منہ پھیر لے, وہ سنے. کئی دفعہ ہم سنتے ہیں, ہم یہ نہیں, ہم منہ نہیں پھیرتے جی, ہم بہت اچھے لوگ ہیں, ہم ہر دفعہ منہ نہیں پھیرتے, لیکن کئی دفعہ ہم منہ اس طرح نہیں پھیرتے, لیکن ہم سننے کے بعد اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا, ہر وقت نہ سنائیں. یا ہم کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بس کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے کر لوں گا. کتنی لیس امپورٹنس ہم نے دی قرآن کو. کلام کس کا ہے؟ اس سے مقابلے میں آپ دیکھیں گے اگر ہم نے کبھی اپنے بچے کو دادا دادی کے سامنے یا نانا نانی کے سامنے بٹھایا ہو نا, تو ہم ان کو کہتے ہیں اس طرح بیٹھو, غور سے ان کی بات سنو, اور ہمارے بچے بھی بڑے کان لگا کے غور سے سنتے ہیں. لیکن جب اللہ کا کلام تلاوت کیا جا رہا ہوتا ہے اور جب ہم اللہ کے کلام کے ساتھ نصیحت کریں تو بچے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی آگے دیکھ رہے ہیں, کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں, سن کے, اور چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے سن رہے ہیں اور نہیں سن رہے. اس وقت کیوں نہیں ہم ان کی تربیت کرتے؟ اس وقت یہ اللہ کا کلام چھوڑ کے اللہ کی پہلے عظمت بتائیں, اللہ کی کبریائی بتائیں کہ آپ کے سامنے پڑھا کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے بچوں کی بات کر رہی ہوں, چھوڑ دیں ان کو, وہ تو بچے ہیں. بڑے ایسے کرتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. ہم کیسے اعرض عنہا کرتے ہیں. اب اس چیز کو دیکھیے کہ ہم کیسے اگنور کرتے ہیں اللہ کی آیات کو. اس میں کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. کئی دفعہ سنتے ہیں, سن کے سمجھنا نہیں چاہتے, سمجھ لیتے ہیں تو ماننا نہیں چاہتے, مان لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اعرض عنہا ہے, اور اللہ ایسے شخص کو ظالم کہہ رہا ہے. اللہ سے دعا کریں ہم سب اپنی اصلاح کی. اللہ کہتے ہیں ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کے رہیں گے جس نے اللہ کے کلام کو اس کی اہمیت نہیں دی. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے, لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. یعنی جب تک بنی اسرائیل سیدھے رہے, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو فالو کرتے رہے, نبی کو فالو کرتے رہے, تو اللہ نے ان کو ایسے لیڈرز دیے جو ایسی رہنمائی کرتے تھے ان کی کہ وہ ترقیاں کرتے گئے, اللہ کا قرب حاصل کرتے گئے. یقیناً تیرے رب کا فیصلہ, تیرے رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے. پھر فرمایا اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. آج آپ دیکھیے ہم جہاں چل پھر رہے ہیں یہاں ہم سے بہت پہلے کوئی تو آباد ہوگا ہی نا. جنگل تھا یا ویرانہ تھا, یا کہیں آپ دیکھیں چلیں اس جگہ کو چھوڑیں, کوئی آپ ہسٹوریکل جگہ پہ چلے جائیں, آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جو کہ ہسٹری میں بہت نون ہو, آج وہاں پہ ڈفرینٹ ہائی رائزز بن گئی ہیں یا انہوں نے اپنا کلچر پریزرو کیا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی تو پہلے کوئی رہتا تھا, ہماری طرح ہی چلتا پھرتا تھا. آج وہ نہیں ہے, آج اس کا نشان تک نہیں ہے. کتنی ہی قومیں ہم سے پہلے یہاں پر آئیں, اسی طرح گزری, اسی طرح رہیں, اسی طرح لائف سٹائلز انہوں نے اپنے بدلے. کسی نے اللہ کی بات مانی, کسی نے نہیں مانی, تو جس نے نہیں مانی اللہ نے اس کو ختم کر دیا. کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا کر لاتے ہیں اور اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو چارہ ملتا ہے, یہ خود بھی کھاتے ہیں, تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا, یعنی عذاب کب آئے گا اگر تم سچے ہو. یعنی رسول کو اہل مکہ کہا کرتے تھے یہ کہ یہ تم باتیں کرتے ہوئے کب ہوگی. ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا جنہوں نے کفر کیا, پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اچھا کب آئے گا, جب آئے گا دیکھی جائے گی. تو اس وقت اگر آ گیا سب کچھ, جب تلٹ پلٹ ہو رہا ہوگا, اس ٹائم پہ جب ایمان لے کر آئیں گے تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا, مہلت ملے گی ہی نہیں, کیونکہ دنیا ختم ہو رہی ہوگی. اور جو کفر کیا ہوگا جس نے, اس کو اپنا سزا ملے گی. جس نے عمل کیا ہوگا, جس کی پیٹھیں راتوں کو بستروں سے الگ رہیں, جس نے اپنی نماز فجر کی حفاظت کی, جس نے اپنے رزق کی حفاظت کی, اس نے اس کو وہاں خرچ کیا جہاں اس کا رب راضی ہوتا ہے, جس نے اپنی زندگی کی حفاظت کی, اپنی نعمتوں کی حفاظت کی, اپنی نعمتوں کو, اپنی زندگی کو, اپنی صلاحیتوں کو وہاں لگایا جہاں اس کا رب راضی ہے, تو جزا تو اسی کے لیے ہے. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں. اس آیت کو ذرا ہم اپنے اوپر لیں.
کہ اگر اللہ نہ کرتا. یہاں پہ تو اہل مکہ سے خطاب ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن اہل مکہ کے لیے نہیں آیا، صرف میرے آپ کے لیے بھی آیا ہے. اس کو اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اگنور دیم، چھوڑ دو ان کو، کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں. وَانْتَظِرْ، انتظار کرو، یہ بھی منتظر رہیں. ویٹ اینڈ واچ، یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ چلو ٹھیک ہے وقت آنے دو، پھر ان کا بھی قصہ چکا دیا جائے گا. تو اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے اپنے لیے تہجد مانگیں، اللہ سے تہجد کی توفیق مانگیں، اللہ سے بڑا دل اپنے لیے مانگیں کہ ہم صدقہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ سے اپنے دل کی نرمی مانگیں کہ اللہ میں بھی سجدوں میں گرنے، ایسا ایمان عطا فرما کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بھی خر سجدا وسبحوا والوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ سے اپنے دلوں کی نرمی کے ساتھ ساتھ تکبر کا نکلنا مانگیں، اپنے دلوں کی صفائی مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں وہ طریقے سکھائے جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح رجوع کر لیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا طریقہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.